ہماری جلوت خلوت کی عکاس ہوتی ہے. خلوت رب کی بارگاہ میں راز و نیاز میں ہو، آنکھوں پہ نور ہوگا، چہرے پہ سرور. شب بیداری سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، ذکر کی کثرت سے زبان میں تاثیر آتی ہے. شب بیداری سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، ذکر کی کثرت سے زبان میں تاثیر آتی ہے. اسلام کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ گواہ ہے. اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے. رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے. خلوت میں رب سے لینا ہے، جلوت میں سب کو دینا. خلوت میں استفادہ نور کرنا ہے، جلوت میں پھر افادہ نور کرنا ہے. من لا ولد لہ لا والد لہ، جس کے اپنے اوراد و وظائف نہیں، تہجد نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، مناجات نہیں ہے، اس پر کوئی والد بھی نہیں ہوتا. جس کا ورد نہیں ہے اس پر کچھ والد بھی نہیں ہوتا ہے. 11ویں سالانہ سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. سب زبان سے دہرائے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، وفاق المدارس العربیہ پاکستان. دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت. پھر فرمائیے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور اور ان سب کا نگہبان، اور ان سب کا پشتیبان، ان سب کا سائبان جمعیت علماء اسلام پاکستان. ہمیں اپنی صلاحیت استعداد ان چاروں مبارک اکابر کی برکتوں والی ترتیب سے ہی منسلک رکھنی ہے. انشاءاللہ یکسو ہونا ہے. فرمائیے، یکسو ہونا ہے. جمعیت علماء اسلام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کو پڑھیں. محمود الملت والدین، محمود الملت والدین، مفکر اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور حضرت قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، امام الاولیاء حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت پہ اتنی کتابیں، حضرت کی شخصیت، کردار. اور پھر غور فرمائیے حضرت کا بچپن. یہ جو بچپن ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بچپن ہے. بچپن کے مجاہدے، قربانیاں، ریاضتیں، بچپن کی نامساعد کیفیات، حصول علم میں پگھلنا. جو شمع از بے علم باید خدا، بے علم نہ توا خدا را شنا. اتنی قربانیاں حضرت والد گرامی رحمہ اللہ نے اتنے مشقتوں میں جھونکا، تصدق، پسائی، رگڑائی، دلائی، دور دور تک شہزادگی کا تصور نہ اس وقت تھا نہ آج ہے. سبحان اللہ. پروان چڑھنے کی کیفیات تو دیکھیں. اس وقت سے تعلق مع اللہ، انابت اللہ، اس وقت سے رابطے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز بڑھ. آج 55 میں بھی وہی کیفیت ہے.
بچپن میں بھی وہی کیفیت ہے جو بچپن سے ہے. اور حضرت کی مبارک مساعی کو آج ہم دیکھتے ہیں، مگر حضرت کی سوالنے پر بھی ہماری نظر ہو، ایمان تازہ ہو اور کئی راہیں کھلتی ہیں، رہنمائی ہوتی ہے. اور اکابر کتنا پیار فرماتے ہیں. سب ہستیاں پہچاننے والوں کو خوب پہچانا ہے، خوب پہچانا ہے. ویسے تو ہم دیکھتے حضرت اقدس خواجہ خواجگان شیخ المشائخ ہمارے حضرت اقدس حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، خانقاہ عالیہ، سراجیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، دنیا شریف، حضرت جلوہ فروز ہیں، سب حاضر ہو رہے ہیں اور حضرت شریف فرما ہے اور مصافحہ ہے. چند ارشادات ہیں، کبھی کسی کتاب سے چند سطور پڑھ کر سناتے اور بس دعا فرماتے اللہ خیر کرے، اللہ عافیت فرمائے. مگر معلوم ہو جائے کہ قائد ملت اسلامیہ اللہ کی حضرت کی اولاد کی جگہ، حضرت کے برخورداروں میں ہے، حضرت کے زیر تربیت، حضرت کے زیر شفقت ہیں. مگر یہ معلوم ہو جائے تو حضرت فرماتے مجھے اٹھاؤ، اٹھاؤ مجھے. اور صرف اٹھانا نہیں، باہر لے جانا اور باہر برآمدہ سے بھی باہر، اور ادھر سے دروازہ سواری کا کھلے، ادھر حضرت قائد ملت اسلامیہ کی کیفیت بھی فریفتگی اور وارفتگی کی، ادھر حضرت خواجہ صاحب کی برکتوں والے بازو ایسے اپنے دامن میں ان کو لیتے پیار فرماتے. مجھے کتنی مرتبہ فرمایا میں خانقاہ میں ہوں، کندیاں شریف ہوں، اور رات کا سفر کر کے ہم پہنچے کشمیر کے باقی حضرات میں. حضرت نے فرمایا آپ کی آمد سے بڑی خوشی ہوتی ہے مگر آج یہاں رکنا نہیں. میں نے کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا انتخابات کے دن ہیں اور آپ جا کر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتخابی مہم میں حصہ لیں. فرمایا میری خوشی اس میں ہے آپ وہاں پہنچے میرا اسماعیل خان. واقعات ہیں. یا اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے دل کی آنکھیں بیدار فرما. سر کی آنکھوں کی روشنی بصارت ہے، دل کی آنکھوں کی روشنی بصیرت ہے، اور جن کی بصارت محفوظ ہو ان کی بصیرت بھی محفوظ ہوتی ہے. جو سر کی آنکھوں کی روشنی کی حفاظت کرتے اللہ شان ان کو دل کی آنکھوں کا نور بھی عطا فرماتے ہیں. اور جو بدنظری کا شکار ہو، جو خیانت کرتے، سر کی آنکھوں کی روشنی کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی دل کی آنکھوں کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ مدھم فرما دیتے. پھر انہیں سورج بھی نظر نہیں آتا، سورج بھی بینا ہو، بینائی شرط ہے. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے. بینائی اگر ہو تو جگنوں کی چمک، جگنوں کی چمک کیا ہے بتائیے؟ چھوٹی سی، مگر بینائی ہے تو جگنوں کی چمک سے بھی آدمی رہنمائی لیتا. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑے ہیں، اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا. ان کا ضمیر اندر کتنا چیختا ہے، مگر اس کے لیے سر کے کان نہیں، دل کے کان ہونے چاہیے. دل کے کان کھلے ہوں تو اندر ضمیر کا وہ شور سنائی دیتا ہے، اندر وہ جھنجھوڑتا ہے، وہ واویلا کرتا ہے، وہ صدائیں لگاتا ہے. ظاہر ہے دل کے کان نہیں، یا دل کے کان بہرے ہو گئے تو پھر وہ سنائی نہیں دیتے. میرے ساتھ فرمائیے بینائی شرط. بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میں